سوچا کہ صحابہ سے، صحابہ کا مقام و مرتبہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا احسان اگر ہو سکتا ہے تو کس کا؟ صحابہ کا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، مشہور صحابیاں، اللہ اکبر، اور جانتے ہیں اللہ اکبر، یہی شوق ہم لوگوں میں پیدا کر دے۔ مسجد نبی میں گزر رہے تھے، مسجد نبی میں گزر رہے تھے، ایک صاحب حدیث بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر، حدیث کس سے تم نے سنا؟ یہ میں نے سنا ہے محمد ابن مسلمہ سے۔ کہاں ہیں؟ وہ تو مصر میں ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا کہاں ہے وہ؟ سیدھے گھر گئے، سواری تیار کی، توشہ لیا، 1 مہینے کا سفر مدینہ طیبہ سے کر کے کہاں پہنچے؟ مصر پہنچے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ حدیث کیا رہی ہوگی؟ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے اپنے کسی مسلم بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا تو اللہ اس قیامت کے دن اس کے برائیوں پر پردہ ڈال دے گا، بس۔ یا دوسری حدیث کیا ہے اس معنی کے دوسرے الفاظ؟ من ستر علی مسلم، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا اتنا ثواب پایا جیسے کوئی بدبخت باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا رہا تھا اور باپ سے خرید کر کے بیٹی کی جان بچا لی۔ اسی شوق میں 1 مہینے کا سفر طے کیے اور پہنچ گئے کہاں؟ مصر۔ پوچھا کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا اس گلی کے اندر ہے۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو خادم نکلا، کون؟ ہم مدینے سے جابر بن عبداللہ آئے ہیں۔ اللہ، کیا کرنا ہے؟ ہمیں محمد ابن مسلمہ سے ملنا ہے۔ کہاں ہے؟ کہا گھر، لیکن آرام کر رہے ہیں۔ کہا بتاؤ کہ جابر آیا ہے ملنے کے لیے۔ محمد ابن مسلمہ نکلے، کون؟ جابر بن عبداللہ۔ کہا کہ ہاں۔ کہا بلاؤ اندر۔ کہا کہ نہیں، اندر نہیں آئیں گے، ان کو بلاؤ۔ تو اللہ اکبر، حضرت محمد ابن مسلمہ مشہور صحابی، کبار صحابہ میں شمار ہے۔ یہ اپنے گھر کے بالا خانے پر، چھت پر گئے یا بالکنی میں کھڑے ہوئے، جھانک کر کے سلام کیا اور کہا کہ عبداللہ اندر آ جاؤ، پانی پیو۔ کہا کہ نہیں، ہم حدیث سننے آئے، ہم نے سنا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک صاحب کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ ان سے پوچھا کس نے بیان کیا؟ تو پتا چلا آپ نے، تو میں آپ سے وہی حدیث سننے کے لیے آ رہا ہوں۔ اچھا آؤ بھائی اندر، ذرا پانی پیو، بیٹھو، میں اترتا ہوں، حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ، کہا کہ نہیں نہیں، حدیث بیان کر دو اس کے بعد۔ ارے 2 منٹ کے لیے بیٹھو۔ نہیں نہیں، اچھا ایسا کرو میں اترتا ہوں، آتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، اترو نہیں، وہیں سے حدیث بیان کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا 1 مہینے کے سفر طے کر کے آئے ہیں، تم اوپر ہو ہم نیچے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تم وہاں سے چلو میں یہاں کھڑوں، بیچ میں پتہ نہیں ملک الموت تمہارے پاس آئیں یا ہمارے پاس آ جائیں اور حدیث سن نہ سکے، اس لیے پہلے بیان کر دو وہیں سے۔ اللہ اکبر، حدیث بیان کیا اور وہیں سے رخ موڑا، السلام علیکم، کہا کہ بس حدیث سننے کے لیے آئے تھے اور ہم اب واپس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لوگ تھے حدیث حاصل کرنے والے، حدیث پڑھنے والے، اتنا شوق و جذبہ ان کے اندر تھا۔ اللہ اکبر، کتنی قربانیاں انہوں نے حدیث کے خاطر دی ہیں، اور آج ہم لوگ ہم کو سب کچھ فری میں ملنے کے باوجود بھی ہمیں ہمارے اندر شوق اور ذوق اور جذبہ نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے کہا جاتا ہے اس امت پر، یاد رکھنا، اس امت پر اللہ اور نبی کے بعد سب سے بڑا احسان جو ہو سکتا ہے وہ صحابہ کا ہے۔ پوری دنیا والوں پر بڑے بدبخت ہیں وہ جو صحابہ کو برا بھلا کہیں، مرتد قرار دے۔ ہاں سوچو ذرا سا، کبھی سوچا کہ صحابہ سے، صحابہ کا مقام و مرتبہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا احسان اگر ہو سکتا ہے تو کس کا؟ صحابہ کا۔ سب سے بڑا احسان صحابہ کا ہے۔ کیوں؟
بلا کسی معاوضے کے ذمہ داری نبھائی. نبی نے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت لی جبرائیل امین سے اور فوراً کس کو سنا دیا؟ بس اب نبی تو بری الذمہ ہو گئے. اب قیامت تک یہ قرآن کو نبی سے لے کر کے محفوظ رکھا اور آگے بڑھایا وہ کون ہے؟ صحابہ.